حکومت پاکستان کی جانب سے جموں کشمیر کو پاکستان کے نقشہ میں شامل کرنے کے خلاف آج 14 اگست کو پاکستان کے جشن آزادی کے موقع پر جموں کشمیر نیشنل عوامی پارٹی کی کال پر پاکستان قونصلیٹ بریڈ فورڈ کے سامنے کشمیریوں نے ایک احتجاجی مظاہرہ کیا، جس میں لبریشن فرنٹ کے کارکنان سمیت بڑی تعداد میں کشمیریوں نے شرکت کی۔ ان مظاہرین کا کیا کہنا تھا، آئیے جانتے ہیں۔ بھارت اور پاکستان جو اتنے انبار لگا رہے ہیں ہتھیاروں کے، یہ جو ایک عام ریس میں پڑے ہوئے اتنی بڑی بڑی ملٹری مائٹس جو ہے وہ ڈیولپ کر رہے ہیں، جس کے اوپر جو ہے وہ انسانی ریسورسز سے لے کر جو ہے نیچرل ریسورسز کو جو ہے وہ اس ایک جنگی ساز و سامان کے لیے جو ہے وہ جمع کر رہے ہیں، تو اس کا اینڈ آف دی ڈے رزلٹ کیا نکلے گا؟ کل کسی بھی چھوٹے سے چھوٹے واقعے کی صورت میں اگر اس خطے میں جو ہے جنگ چھڑ جاتی ہے، تو اب یہ ایٹمی قوتیں جو ہے ایٹمی جو ڈیوائسز تیار کر رہی ہیں، جو کل استعمال کریں گی، تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے انسانوں کی ہلاکت ہوگی۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ سیاسی مسائل کا حل جو ہے وہ سیاسی طریقے سے جو تلاش کیا جانا چاہیے، اور جموں کشمیر کا مسئلہ جو ایک سیاسی مسئلہ ہے، بھارت اور پاکستان دونوں نے جو ہے یونائیٹڈ نیشن میں بھی جو ہے جموں کشمیر کے لوگوں کے رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کو تسلیم کر رکھا ہے، تو پھر کیا وجہ ہے کہ یہ گزشتہ 72-75 سالوں سے جو ہے جموں کشمیر کو آپس میں تقسیم رکھ کے اور پھر آہستہ آہستہ جو ہے اس کی جو شناخت ہے اس کو ختم کرتے ہوئے جو ہے اس مسئلے کو وہ ختم کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارا یہ فیصلہ ہے جموں کشمیر کے لوگوں کا کہ ہم جب تک جو ہے وہ زندہ ہیں، ہم اس وقت تک اپنی آئیڈینٹی کو برقرار رکھیں گے، ہماری آنے والی نسلیں بھی جو ہے اپنی قومی عزت وقار اور اس کی شناخت کے لیے جو ہے ہمیشہ احتجاج بھی کرتی رہیں گی اور اس کے لیے جو وہ لڑتی بھی رہیں گی۔ آج ہم پاکستانی قونصلیٹ کے باہر اکٹھے ہوئے ہیں پاکستانی قبضے کے خلاف، اور ہم چاہتے ہیں اگر پاکستان کی حکومت آزاد کشمیر گلگت بلتستان پر مشتمل حکومت کو تسلیم کر لے تو 2021 میں جو ہے ہم پاکستان کے ساتھ مل کر جو ہے وہ جشن آزادی منائیں گے۔ جب تک پاکستان ہندوستان کا قبضہ ریاست جموں کشمیر پر ہے، ہم اس قبضے کے خلاف پروٹیسٹ کرتے رہیں گے، تو اپنے حق آزادی کے لیے آواز جو ہے وہ ہمیشہ بلند کرتے رہیں گے۔ آزادی ہمارا حق ہے اور اس حق کو پاکستان ہندوستان کو دینا پڑے گا۔ پاکستان ہندوستان نے 47 سے لے کر آج تک جموں کشمیر کے لوگوں کا جو ہے عرصہ یاد تنگ کر رکھا ہے۔ ہمیں جینے کا حق حاصل نہیں ہے، ہمیں بولنے کا حق حاصل نہیں ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس جبر کے ماحول میں تمام ریاست جموں کشمیر سے آوازیں بلند ہونی چاہیے کہ جموں کشمیر ہمارا چھوڑ دو، آر پار جوڑ دو، جموں کشمیر چھوڑ دو۔ آج 14 اگست پاکستانی عوام جشن آزادی منا رہی ہے، جبکہ ہم کشمیری یہاں برطانیہ کے شہر بریڈ فورڈ میں پاکستان کے وائس کونسل کے باہر ہیں۔ ہم قوموں کی آزادیوں کے خلاف نہیں ہیں، ہم ان کے جشن منانے کے بھی خلاف نہیں ہیں، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی یہ حق دیا جائے کہ ہم بھی اپنا جشن آزادی منائیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے وطن پر کیا گیا قبضہ ختم کیا جائے۔ ہمارا سب سے بڑا مطالبہ یہ ہے کہ پاکستان گلگت اور آزاد کشمیر کو ملا کر ایک آزاد اور انقلابی حکومت کا قیام عمل میں لائے۔ ہم یہ مطالبہ بھی کرتے ہیں کہ گلگت بلتستان کی جیلوں میں بند طویل ترین سنائی گئی، جن کو بابا جان اور افتخار احمد کربلائی کو فوری طور پر رہا کیا جائے۔ تمام قوم پرست دوستوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آج کے دن 14 اگست کو یہ پاکستان کا گرونا چہرہ دنیا پہ بے نقاب کرنے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ جس طرح کشمیریوں کا نقطہ نظر دنیا کے سامنے یہ کنفیوز کر رہے ہیں، ایک طرف سے یہ پیش کر رہے ہیں کہ کشمیری ہندوستان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں، دوسری طرف یہ کر رہے ہیں کہ کشمیری پاکستان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنا نقطہ نظر پیش کریں، کیونکہ کشمیری صرف آزادی چاہتے ہیں، کشمیری ہندوستانی فوجوں کا بھی انخلاء چاہتے ہیں، کشمیری پاکستانی فوجوں کا انخلاء چاہتے ہیں۔ جبری ناطے توڑ دو، کشمیر ہمارا چھوڑ دو، جبری ناطے توڑ دو، کشمیر ہمارا چھوڑ دو، جبری ناطے توڑ دو، کشمیر ہمارا چھوڑ دو، آر پار چھوڑ دو، کشمیر ہمارا چھوڑ دو، آر پار چھوڑ دو، کشمیر ہمارا چھوڑ دو، آر پار چھوڑ دو، کشمیر ہمارا چھوڑ دو۔ مظاہرین نے جموں کشمیر کی آزادی کے حق میں شدید نعرے بازی کی اور گلگت بلتستان میں کامریڈ بابا جان اور افتخار کربلائی کی 40 سال اور 90 سال کی طویل قید کی سزاؤں
اور پاکستان کے ایک سرکاری دفتر میں معروف کشمیری صحافی اعجاز عباسی پر ہونے والے تشدد پر بھی شدید احتجاج کیا۔ نواز مجید، KFD نیوز، بریڈ فورڈ، برطانیہ۔